السلام علیکم دوستو، آج جو افسانہ میں آپ کے لیے لائی ہوں اس کا نام ہے او پازیٹیو، اور اس افسانے کی قلم کار ہیں عطیہ خالد۔ رات بے حد گرم تھی، گرم ہوا بگولوں کی صورت اڑتی تھی۔ عمر رفتہ کے بوجھ سے خمیدہ وجود سر پر لپیٹے صافے کو دوبارہ لپیٹے ہوئے باہر چلا آ رہا تھا۔ کھوں کھوں کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ سانس درست کر کے باہر لگے بیسن سے لوٹا بھرا اور پاس پڑی چوکی پر بیٹھ کر حاضری کے لیے وضو کرنے لگے۔ ابھی رات باقی تھی، بگولے تھم گئے تھے اور آسمان تاروں کی جھلملاہٹ سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے وہیں صحن کے ایک کنارے گھاس پر جائے نماز بچھا لی اور حاضری لگانے لگے۔ محبوب کے در پر ماتھا رگڑنے لگے۔ آنسو تواتر سے آنکھوں سے گرتے اور سفید ملائم داڑھی سے ہو کر سینے پر بندھے ہاتھوں کو نم کرتے جاتے تھے۔ وہ عرضی پیش کرتے رہے اس کے حضور۔ جو بچہ یاد آتا گیا اس کی عرضی پیش کرتے گئے۔ پوتوں، نواسے، نواسی کا نام لے کر روتے رہے۔ سب نام حفظ تھے، باری باری ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ نفل ختم کیے تو اذان کے انتظار میں بیٹھے اپنے محبوب سے باتیں کرتے رہے۔ پھر اذان کی آواز کے ساتھ مسجد کے لیے چل پڑے۔ دل بڑا بوجھل تھا آج۔ نماز کے بعد مسجد میں ہی کلام پاک پڑھتے رہے۔ بھرے پیٹ والوں کا علاقہ تھا، بڑے بڑے افسر، ڈاکٹر رہتے تھے۔ صبح ذرا دیر سے ہی ہوتی تھی یہاں، اس لیے واپسی پر بھی خاموشی ہی تھی۔ گھر پہنچے تو ابھی سب سو رہے تھے۔ نسرین کے کوارٹر کی طرف دیکھا، وہ بھی بند تھا۔ چلی گئی عاقب کی ماں، مجھے چائے کون دے؟ سوچتے ہوئے لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، بہو کی، پھر بیٹے کی، پھر بچوں کی۔ نسرین کی آواز سب سے اونچی تھی۔ بچوں کا ناشتہ، صاحب کا ناشتہ، صاحب کا لنچ۔ پھر گاڑی کی آواز آئی۔ عاقب بچوں کو اسکول چھوڑ کر دفتر جاتا تھا۔ انکم ٹیکس آفیسر تھا۔ 9 سال میں اتنی ترقی کی تھی کہ 20ویں گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ ایک کنال کی کوٹھی بنا لی تھی، 2 گاڑیاں، بیوی کی الگ، اپنی الگ۔ وہ سوچوں میں گم تھے کہ نسرین کی آواز آئی، ابا جی، بیوی پوچھتی ہیں ناشتہ ادھر ہی بھیج دوں؟ آ رہا ہوں میں باہر، کہتے ہوئے وہ باہر آ گئے۔ کچن کے ساتھ چھوٹے ڈائننگ ٹیبل پر ان کا ناشتہ رکھا تھا، سینکے ہوئے ٹوسٹ اور آملیٹ اور دودھ پتی۔ پھر بیوی یاد آ گئی، بلدار پراٹھا اور دہی کا ناشتہ۔ ابا جی، ناشتہ کر کے آپ یہیں بیٹھیں، میں آپ کا کمرہ صاف کروا دوں۔ بہو نے نسرین کو بھیجا، پھر چائے ختم کر کے خود بھی پیچھے چلی گئی۔ چادریں، تکیے، کور، پردے بدل ڈالے، دھلا تولیہ رکھا، پھر فنائل کا پوچھا لگایا۔ ابا جی، کتنا گرم ہو رہا ہے آپ کا کمرہ، آپ عاقب کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ آخر وہ کس کے لیے کماتے ہیں؟ ایک اے سی آپ کے کمرے میں نہیں لگوا سکتے آپ کے لیے؟ نہ لالچ دو مجھے ٹھنڈے کمرے کا، مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہے۔ ماسٹر ہدایت اللہ کی گنجائش بس ایک پنکھے جتنی ہی ہے۔ لاؤ تم مجھے سودے کی لسٹ دو۔ رکشے پر جانا ابا جی، باہر بہت دھوپ ہے، سحر پرچی تھماتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، رکشے پر ہی جاؤں گا، وہ قدرتی تلخی سے بولے۔ 1 گھنٹے بعد سودا لا کر نسرین کو تھمایا۔ اس کے ہاتھ سے ٹھنڈے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے بولے، 1 کپ چائے۔ وقت دیکھا اور پنکھے کے نیچے جائے نماز بچھا لی۔ ظہر کے وقت مسجد جانے کے لیے نکلے تو نسرین باہر کپڑے پھیلاتی نظر آئی۔ ابا جی، سب چولہوں پر کچھ نہ کچھ پک رہا تھا، میں چائے نہیں بنا سکی۔ آج بہو کے مائیکے والے آنے والے تھے۔ روز ہی کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، رشتے دار، دوست، سہیلیاں۔ نماز کے بعد معمول کا ذکر بھی مشکل لگا۔ دل میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ واپسی پر گھر میں شور شرابہ برپا تھا۔ پوتے اور مہمان بچے بھاگے پھر رہے تھے۔ کچن سے اندر ڈائننگ ہال تک لذیذ کھانوں کی ڈش پہنچاتی نسرین۔ بھوک کا احساس شدید ہو گیا۔ آخر نسرین کو آواز دی، آئی ابا جی؟ نسرین نے آتے آتے بھی 15-20 منٹ لگائے۔ قیمہ، شملہ مرچ اور تازہ پھلکا ٹھنڈا پانی، الحمدللہ، لیکن کھانا کھا کر بھی طبیعت نہ سنبھلی۔ عصر کی نماز پڑھ کر واپس نکلتے ہوئے دل میں شدید درد اٹھا۔ سرفراز صاحب کا پوتا چھوڑنے آیا تو بیٹے کی انا پر کاری ضرب پڑی۔ اس کے واپس جاتے ہی برس پڑا۔ کیا ضرورت تھی مسجد جانے کی؟ بیٹا برستا ہی رہتا۔ لیکن گیٹ پر بیل ہوئی اور شاید سینے کو مسلتے دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ سرفراز صاحب کا پوتا ڈاکٹر خاور کو لے کر آیا تھا۔
ڈاکٹر صاحب پڑوس کا خیال کرتے ہوئے اپنے ایوننگ کلینک سے اٹھ کر آ گئے تھے۔ انہوں نے معائنہ کرتے ہی زبان کے نیچے گولی رکھی اور کہا کہ فوری اسپتال لے جائیں۔ آئی سی یو میں نیلے ڈھیلے ڈھالے لباس میں مختلف نالیوں میں جکڑے ہوئے ابا جی کو دیکھ کر عاقب کو احساس ہو رہا تھا کہ اسے ابا جی سے کتنی محبت تھی۔ امینہ آپا کو سحر نے اطلاع کر دی تھی۔ وہ اور اس کے میاں بھی اسپتال پہنچ گئے تھے۔ عاصم الدین نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے حالت تشویشناک ہے، کل ڈاکٹرز کا بورڈ فیصلہ کرے گا، لیکن آپ لوگ ذہنی طور پر تیار رہیں، بائی پاس کرنا ہی ہوگا۔ وہ حیران پریشان ہو گیا۔ شام تک تو اچھے بھلے تھے ابا جی۔ اتنے میں میل نرس نے آواز دی، ماسٹر ہدایت اللہ کے ساتھ کون ہے؟ عاقب پہنچا تو اس نے اندر بلا لیا کہ آپ کے ابا جی ہوش میں ہیں، وہ دوائی نہیں کھا رہے۔ یہ کہاں لے آیا تو مجھے عاقب؟ یہ پرائیویٹ اسپتال ہے۔ ابا جی آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس نے ابا جی کا بوڑھا جھریوں والا ہاتھ نہ جانے کتنے عرصے بعد سہلایا۔ ماسٹر ہدایت اللہ کی اتنی گنجائش نہیں بیٹا، وہ رندی آواز میں بولے۔ کوئی مہنگا نہیں ہے، ایسا گرا پڑا غریب نہیں ہے آپ کا بیٹا۔ عاقب بیٹا تو صرف میرے پیسے میرے علاج پر خرچ کرے گا، آپ اس وقت بھی میرا تیرا کریں گے ابا جی؟ عاقب رو کر بولا۔ نرس نے اشارہ کیا کہ مریض کا بولنا اچھا نہیں۔ تو قسم کھائے گا تو میں دوائی کھاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ اب دوائی کھا لیں اور آرام کریں۔ عاقب آئی سی یو سے باہر آ گیا، گاڑی کی چابی بہنوئی کو پکڑائی کہ آپ آپا، سرفراز صاحب اور سلیم کو چھوڑ کر ابا جی کی چیزیں لے کر اسپتال آ جائیں، اور سحر کو فون کر دیا کہ ابا جی کی رقم ان کے ہاتھ بھیج دے۔ وہ رقم تقریباً 3.25 لاکھ روپے تھی۔ آپریشن کے لیے تو کافی تھی، اس کے بعد اخراجات کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا زرعی زمین کا ٹکڑا تھا، وہ بیچا جا سکتا تھا۔ اس نے ثاقب بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی اور کہا کہ وہ زمین بیچ کر صبح رقم لے آئیں۔ صبح ہی بائی پاس کا فیصلہ ہو گیا۔ عاقب اور امینہ ابا جی کی باتیں کرتے ہوئے انتظار گاہ میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر مزید خون کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس او پازیٹیو کی صرف 3 بوتلیں موجود ہیں۔ ابا جی کی رقم ختم ہو چکی تھی، صرف 21 روپے اس کی جیب میں پڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے پیسے سے خرید لیتا ہوں، ثاقب بھائی آئیں گے تو اس میں سے لے لوں گا۔ وہ بلڈ بینک کی طرف بھاگا، او پازیٹیو ختم تھا۔ رفاہی بلڈ بینک والوں کو فون کیا تو وہاں بھی نہیں تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عاقب ہمارا گروپ بھی تو او پازیٹیو ہے، امینہ آپا نے یاد دلایا۔ وہ خون دیتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ داڑھی والے ابا جی تھے۔ او پازیٹیو ہے تم بہن بھائیوں کا خون، یہ گروپ ہے یونیورسل ڈونرز کا، سب کو خون دے سکتا ہے یہ گروپ۔ اس خون کو رزق حلال اور طیب سے پاک بنائے رکھنا، کبھی حرام کی پیوند کاری نہ کرنا۔ یہ زندگیاں بچانے والا خون ہے، اس کو زندگی چھیننے والا نہ بنانا۔ خالق نے ایسا خون دے کر تم پر احسان کیا ہے، اس کا احسان بھول نہ جانا۔ جہاں کہیں بھی خون دینے کی ضرورت پڑتی ابا جی ضرور پہنچتے۔ وہ بڑے ہو گئے تو ان کو بھی لے جاتے۔ ابا جی ان کو ماہوار خرچ دیتے اور جتنا خرچ دیتے اس کے مطابق کھاتے۔ 3 سالن بنتے تو سب سے سادہ والا ابا لیتے، کہتے میرا پیٹ اس سے زیادہ نہیں مانگتا۔ وہ سمجھتا ابا جی اس کے پیسے سے حسد کرتے ہیں، بھلا ایسا ہو سکتا تھا؟ ابا جی، وہ ابا جی کا سکھایا ہر سبق بھول گیا، حرام راستوں پر چل کر خون چوسنے والی جونک بن گیا تھا۔ بھلا اس کا پیسہ ان کے لیے کیسے قابل قبول ہوتا؟ ابھی دوسری بوتل پوری نہیں ہوئی تھی کہ کمپاؤنڈر نے ڈرپ علیحدہ کر دی کہ اب مزید ضرورت نہیں رہی۔ اچھا شکر ہے۔ وہ لیب سے باہر آیا تو امینہ آپا اس سے لپٹ گئیں۔ ابا جی چلے گئے عاقب، وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 3 بوتل تک تو سب ٹھیک رہا، لیکن چوتھی بوتل لگاتے ہی شدید ری ایکشن ہوا اور لمحوں میں روح قفس انصاری سے پرواز کر گئی۔ چوتھی بوتل، وہ اس کا خون تھا، ایک خائن کا، ایک راشی کا۔ ان کا حلال خون حرام کا ایک قطرہ نہیں سہ سکا اور زندگی کی دوڑ سے نکل گیا۔ دوستو، یہ تھا آج کا افسانہ او پازیٹیو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔